اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ سورہ النساء۔ اے انسانوں، اپنے رب سے ڈرتے رہا کرو جس نے تم کو ایک جاندار سے پیدا کیا اور اس جاندار سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی۔ اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو جس کے نام سے تم ایک دوسرے سے مطالبہ کیا کرتے ہو، اور قرابات سے بھی ڈرو، بے شک اللہ تم سب کو خوب جانتا ہے۔ اور یتیموں کا مال انہی کو دیتے رہا کرو، اور تم اچھی چیز سے بری چیز کو نہ بدلا کرو، اور ان کا مال نہ کھایا کرو اپنے مال میں ملا کر، کیونکہ ایسا کرنا بڑا گناہ ہے۔ اگر تم کو اندیشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو اور عورتوں سے جو تم کو پسند ہو نکاح کر لو، 2 عورتوں سے، 3 عورتوں سے، 4 عورتوں سے۔ پاس اگر تم کو اندیشہ ہو کہ تم انصاف نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی کافی ہے، یا جو لڑکی تمہاری ملکیت میں ہو وہی صحیح۔ اس صورت میں زیادتی نہ ہونے کی توقع قریب تر ہے۔ اور اپنی عورتوں کو ان کا مہر خوشی خوشی دیا کرو، اور اگر وہ مہر کا کوئی حصہ معاف کر دے تو تم اس کو مزے سے خوشگوار سمجھ کر کھا سکتے ہو۔ اور تم بے وقوفوں کو اپنا وہ مال نہ دیا کرو جو اللہ نے تمہارے لیے زندگی کے گزارے کا ذریعہ بنایا ہے، اور ان مالوں میں سے ان کو کھلاتے رہو، پہناتے رہو، اور ان سے اچھی اچھی باتیں کیا کرو۔ اور تم یتیموں کو آزما لیا کرو یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں، پھر اگر ان میں تم کسی قدر تمیز سوجھ بوجھ دیکھو تو ان کے اموال ان کو دے دو، اور ان مالوں کو ضرورت سے زائد اٹھا کر، اور اس خیال سے کہ یہ بالغ ہو جائیں گے جلدی جلدی مت کھا لو۔ اور جو مستغنی ہو سو وہ بالکل اپنے کو بچائے، اور وہ حاجت مند ہو تو مناسب مقدار سے کھا لے۔ پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو ان پر گواہ بھی کر لیا کرو، اور اللہ ہی کافی ہے حساب لینے والا۔ مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اس چیز میں جو ماں باپ اور بہت قریبی رشتہ دار چھوڑ مرے، اور عورتوں کا بھی حصہ ہے اس چیز میں جو ماں باپ اور بہت قریب کے رشتہ دار چھوڑ مرے، کہا وہ چیز تھوڑی ہو یا بہت، قطعی حصہ مقرر ہے۔ اور جب تقسیم ترکہ کے وقت دور کے رشتہ دار و یتیم اور غریب لوگ آ موجود ہوں تو بالغوں کے حصے میں سے کچھ ان کو بھی دے دیا کرو، اور ان سے اخلاق کے ساتھ بات کیا کرو۔ اور ان کو ڈرنا چاہیے جو اگر اپنے پیچھے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ مرے، اور ان کو ان کی فکر ہو سو ان کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور موقع کی بات کرے۔ بے شک جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ ہی بھر رہے ہیں، اور وہ جلد جلتی آگ میں داخل ہوں گے۔ اللہ تم کو تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے۔ اگر صرف لڑکیاں ہی ہوں، 2 سے زیادہ ہوں تو ان لڑکیوں کو ترکے کا 2/3 ملے گا، اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کو نصف ترکہ، آدھا حصہ ملے گا، اور اس کے ماں باپ یعنی دونوں میں سے ہر ایک کے لیے میت کے ترکے میں سے چھٹا حصہ یعنی 1/6 ہے، اگر میت کی کوئی اولاد ہو۔ اور اگر اس میت کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کے ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں تو اس کی ماں کا 1/3 یعنی 1/3 ہے، اور اگر میت کے 1 سے زیادہ بھائی یا بہن ہو تو اس کی ماں کو چھٹا حصہ یعنی 1/6 حصہ ملے گا۔ یہ تقسیم قرضہ دار اور وصیت کے بعد ہے۔ تمہارے باپ دادا اور تمہارے بیٹے جو ہیں، تم پورے طور پر جان نہیں سکتے کہ ان میں سے کون سا شخص تم کو نفع
نے میں نزدیک تر ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنی طرف سے یہ حکم مقرر کر دیا ہے، یقیناً اللہ بڑا علم والا اور حکمت والا ہے۔ جو ترکہ تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں اس میں تمہارا حصہ صرف آدھا ہے، بشرط یہ کہ ان کے کوئی اولاد نہ ہو۔ اگر ان کے کوئی اولاد ہو تو تمہارا حصہ 1/4 ہے، وصیت نکال لینے کے بعد اور قرضہ ادا کرنے کے بعد، اور تمہاری بیویوں کا حصہ 1/4 ہے اس ترکے کا جو تم نے چھوڑا ہے، بشرط یہ کہ تمہارے اولاد نہ ہوں، اور اگر تمہارے اولاد ہوں تو ان کا تمہارے ترکے میں سے 8واں حصہ ملے گا، وصیت کے بعد جو تم نے کی ہے یا قرضے کی ادائیگی کے بعد۔ اور اگر کوئی میت جس کی میراث دوسروں کو ملے، خواہ وہ میت مرد ہو یا عورت، ایسی ہو جس کے اصول و فروع نہ ہوں اور اس کے ایک بھائی یا ایک بہن ہو، تو ان دونوں میں سے ہر ایک کا 1/6 حصہ ہے، تو پھر اگر یہ لوگ اس سے زیادہ ہوں تو وہ سب 1/3 حصے میں شریک ہو جائیں گے، وصیت اور قرض کی ادائیگی کے بعد، بشرط یہ کہ کسی کو ضرر نہ پہنچے۔ یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ تو خوب جاننے والا اور حلیم ہے۔ یہ سارے احکام اللہ کی حدیں ہیں۔ جو اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا، اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یہ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ یہ بڑی زبردست کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدود سے نکل جائے گا تو اس کو جہنم میں داخل کریں گے اور وہی ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور اسے ایسی سزا ہوگی جس میں ذلت ہی ذلت ہے۔ اور تمہاری بیویوں میں سے جو بے حیائی کا کام کرے تو تم اپنوں ہی میں سے ان پر 4 گواہ کر لو، سو اگر وہ گواہی دے دے تو تم ان کو گھروں میں قید کر رکھو یہاں تک کہ موت ان کو ختم کر دے یا اللہ ان کے لیے کوئی راہ نکال دے۔ اور تم میں سے جو بھی 2 شخص بے حیائی کا کام کرے تو ان دونوں کو اذیت دو، پھر اگر وہ توبہ کر لے اور اپنے کو درست کر لے تو ان دونوں سے کوئی تعرض نہ کرو، بلا شبہ اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحمت والا ہے۔ دراصل توبہ کا قبول کرنا تو اللہ کے ذمہ ہے، انہی لوگوں کے لیے جو اپنی حماقت سے کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں پھر فوراً ہی توبہ کر لیتے ہیں، تو ایسا توبہ کرنے والوں پر اللہ اپنی رحمت فرماتا ہے، اور اللہ تو بڑا جاننے والا ہے اور بڑی حکمتوں والا ہے۔ اور ایسے لوگوں کی توبہ دراصل توبہ نہیں ہے جو گناہ کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں کسی کے سامنے موت ہی آ گئی تو کہتے ہیں میں اب توبہ کرتا ہوں، اور نہ توبہ ان کی حقیقی توبہ ہے جن کو کفر کی حالت میں موت آ جاتی ہے، ان لوگوں کے لیے ہم نے دردناک سزا تیار رکھی ہے۔ مومنو، تم کو یہ جائز نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور اس نیت سے ان کو مت روکے رکھا کرو کہ تم نے جو ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ لے لو، مگر یہ کہ وہ عورتیں کھلی ناشائستہ حرکت کریں تو روکنا ٹھیک ہے، اور ان کے ساتھ اچھی طرح رہو سہو۔ اگر وہ تم کو ناپسند ہو تو عجب نہیں کہ اللہ اس میں بہت سی خوبیاں پیدا کر دے۔ اور اگر تم ایک عورت کو چھوڑ کر دوسری کرنا چاہو اور پہلی عورت کو بہت سا مال دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ نہ لینا، کیا تم اس پر الزام لگا کر اور کھلا ظلم کر کے اپنا مال لیتے ہو؟ تم کس طرح اس کو لیتے ہو جبکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو حوالے کر چکے ہو، اور وہ تم سے ایک زبردست اور مضبوط اقرار بھی لے چکی ہے۔ اور تم ان عورتوں سے نکاح نہ کیا کرو جو تمہارے باپ دادا یا نانا کے نکاح میں رہ چکی ہوں، مگر جو بات گزر گئی وہ تو گزر ہی گئی، بے شک یہ بڑی بے حیائی اور نفرت کی بات ہے، اور شرعاً اور عقلاً بہت برا طریقہ ہے۔ اور
شرعاً اور عقلاً بہت برا طریقہ ہے۔ تم پر حرام کی گئی ہے تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری بھتیجیاں اور بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جو تم کو دودھ پلا چکی ہے، اور تمہاری دودھ پلائی بہنیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری بیویوں کی بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں رہتی ہے، ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تم نے صحبت کی ہے۔ اگر تم نے ان بیویوں سے صحبت نہیں کی ہے تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری نسل سے ہوں، اور یہ کہ تم دو بہنوں کو ایک ساتھ رکھو، مگر جو پہلے ہو چکا، بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا اور بڑا ہی رحم والا ہے۔ اور شوہر والی عورتیں بھی تم پر حرام ہیں، مگر وہ جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں وہ حرام نہیں ہیں۔ یہ حکم اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور ان محرمات کے سوا دوسری عورتیں تم پر حلال ہے، اس طرح کہ تم مال خرچ کر کے ان سے نکاح کر لو، بشرط یہ کہ عفت مقصد ہو، صرف مستی نکالنا نہ ہو۔ پھر جن عورتوں سے نکاح کر کے فائدہ حاصل کرو تو ان کو ان کا مہر ادا کر دو جو مقرر کیا گیا ہو۔ اگر مقرر ہونے کے بعد آپس کی رضامندی سے کوئی کمی یا بیشی کر لو تو تم پر کوئی گناہ نہیں، بلا شبہ اللہ تو خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ اور جو تم میں سے مومنہ آزاد عورت سے نکاح کی قدرت نہیں رکھتا تو وہ مومنہ لڑکی سے نکاح کر لے جو اپنے آپس میں کی ملکیت میں ہو، اپنے آپس میں کی ملکیت میں ہو، اور اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ تم آپس میں سب برابر ہو، سو ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کر لیا کرو، اور ان کو ان کے مہر دستور کے مطابق ادا کر دیا کرو، اس طور پر کہ منکوحہ بنائی جائے، نہ علانیہ بدکار ہو اور نہ خفیہ آشنائی کرنے والی ہو۔ اگر وہ نکاح میں آ کر بھی بدکاری کرے تو جو سزا آزاد عورتوں کے لیے ہے اس کی آدھی سزا لڑکی کے لیے ہے، یعنی 50/100 کوڑے۔ یہ رعایت اس کے لیے ہے جو تم میں زنا کا اندیشہ رکھتا ہو، اور اگر تم صبر کرو تو زیادہ بہتر ہے، اور اللہ تو بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے احکامات تم کو کھول کر بیان کر دے اور پہلے لوگوں کے طریقے بتا دے اور تم پر توجہ فرمائے، اور اللہ تو خوب جاننے والا ہے اور بڑی حکمتوں والا ہے۔ اور اللہ تو تم پر توجہ کرنا چاہتا ہے، اور جو اپنی خواہشات کے تابع ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے رستے سے گمراہ ہو جاؤ اور بہت دور چلے جاؤ۔ اللہ تو تمہارے بوجھ کو ہلکا کرنا چاہتا ہے، اور انسان تو پیدا ہی ہوا ہے کمزور اور نحیف۔ مومنوں، ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھایا کرو، البتہ آپس کی رضامندی سے تجارت کا لین دین ہے، کوئی فائدہ ہو جائے تو وہ جائز ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کو ہلاک نہ کیا کرو، بلا شبہ اللہ تو تم پر بڑا ہی مہربان ہے۔ اور جو ایسا حد سے آگے بڑھ کر اور ظلم سے کرے گا تو ہم اس کو جلد ہی دوزخ میں ڈال دیں گے، اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرو گے جن سے تم کو منع کیا گیا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے موٹے گناہ معاف کر دیں گے، اور تم کو عزت کا مقام عطا کریں گے۔ اور اس چیز کا حرص نہ کیا کرو جس میں اللہ نے تم کو ایک دوسرے پر فضیلت عطا کی ہے، مردوں کو انہی کے کاموں کا ثواب ملے گا اور عورتوں کو انہی کے کام کا ثواب ملے گا، اور اللہ سے اس کا فضل و کرم مانگا کرو، بلا شبہ اللہ ہی ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ اور ہم نے ہر مال کے لیے جو ماں باپ چھوڑ مرے یا دوسرے قریبی رشتہ دار
وارث مقرر کر دیے، اور جن سے تمہارا معاہدہ ہوا ہے ان کو ان کا حق ادا کر دو۔ بلا شبہ اللہ تو ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ مرد عورتوں کے محافظ اور نگران ہیں، اس لیے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، اور اس لیے بھی کہ مرد اپنا مال ان پر خرچ کرتے ہیں۔ پھر نیک بیویاں فرمانبردار ہوتی ہے اور ان شوہروں کی غیر حاضری میں اللہ کی فضیلت کے ساتھ ان کے گھر کی نگران ہوتی ہے۔ اور جن عورتوں سے تم کو اندیشہ ہو کہ وہ سرکشی کرنے لگی ہے تو پہلے ان کو سمجھاؤ، پھر ان کے ساتھ سونا لیٹنا ترک کر دو، پھر زد و کوب کر دو، پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کرنے لگے تو پھر ان پر بہانہ تلاش مت کرو، بلا شبہ اللہ بڑی رفعت والا اور عظمت والا ہے۔ اور اگر تم کو اندیشہ ہو کہ میاں بیوی میں کوئی ناچاکی ہے تو تم سب ایک آدمی منصف مزاج اور خاندان کا باحکمہ میاں کی جانب سے اور ایک ایسا ہی آدمی بیوی کی طرف سے تصفیے کے لیے چن لو جو فیصلے کی صلاحیت رکھتا ہو، اور دونوں منصف چاہیں گے کہ اصلاح ہو جائے تو اللہ بھی ان میاں بیوی میں اتفاق کر دیں گے، بلا شبہ اللہ تو خوب جاننے والا ہے اور خبردار ہے۔ اور تم اللہ ہی کی عبادت کیا کرو اور اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ کیا کرو، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور غریبوں کے ساتھ، پاس والے پڑوس اور دور والے پڑوس کے ساتھ، صاحب مجلس کے ساتھ اور مسافر کے ساتھ، اور اپنے غلاموں اور لڑکیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ بلا شبہ اللہ تو ان کو محبوب نہیں رکھتا جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اور شیخی بگڑتے ہیں۔ جو بخل کرتا ہے اور دوسروں کو بھی بخل کی تعلیم دیتے ہیں، اور اللہ نے ان کو اپنے فضل سے جو عطا کیا ہے اسے بھی چھپا چھپا کر رکھتے ہیں، اور ایسے ہی ناشکروں کے لیے ہم نے ذلت کی سزا تیار رکھی ہے۔ اور جو لوگ اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، نہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور نہ ہی آخرت کے دن پر، تو یہ شیطان کے ساتھی ہیں، اور جن کا ساتھی شیطان ہے تو بڑا ہی برا ساتھی ہے۔ اور ان کا کیا بگڑ جاتا اگر وہ اللہ پر ایمان لے آتے اور یوم آخرت پر، اور ان میں سے کچھ خرچ بھی کر لیتے جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے، اور اللہ ان کو خوب جانتا ہے۔ بلا شبہ اللہ تو کسی پر ذرا بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر کسی نے ایک نیکی کی تو اللہ اس کو دوگنا کر دے گا اور اپنے ہاتھ سے اجر عظیم عطا کرے گا۔ تو پھر کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے گواہ طلب کریں گے اور ہم تم کو ان کی گواہی کے لیے بلائیں گے۔ اس روز کافر اور رسول کے نافرمان آرزو کریں گے کہ کاش ان کو زمین ہی میں دفن کر کے مٹی برابر کر دی جاتی، اور وہ اللہ سے کوئی بات بھی پوشیدہ نہیں رکھ سکیں گے۔ مومنو، تم نماز کے قریب بھی نہ جانا جبکہ تم نشے میں ہو، یہاں تک کہ تم اپنے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ نہ سمجھنے لگو، اور ناپاکی کی حالت میں بھی نماز کے پاس نہ جاؤ جب تک غسل نہ کر لو۔ اگر تم سفر میں چلے جا رہے ہو اور پانی نہ ہو تو تیمم کر کے نماز پڑھ لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں، یا تم میں سے کوئی بیت الخلاء ہو کر آیا ہو، یا تم اپنی عورت سے ہم بستر ہوئے ہو اور تم کو پانی نہ مل رہا ہو، تو پاک مٹی لو اور منہ اور ہاتھوں کا مسح کر لو، یہ تیمم ہے۔ بلا شبہ اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے اور بڑا بخشنے والا ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا ہے؟ وہ گمراہی خرید رہے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ، اور اللہ تو تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اور اللہ کافی ہے حمایتی، اور اللہ کافی ہے مددگار۔ بعض یہودی کلمات کو ان کے مقامات سے ہٹا کر بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے نہیں مانا، اور کہتے ہیں سنیے، پھر دل میں کہتے ہیں تم کو سنائی نہ دے، اور رائینا کہتے ہیں اس طور پر کہ زبان کو مرود
کر دین میں طعن کی راہ سے، اور اگر وہ یوں کہتے ہم نے سن لیا اور مان لیا اور صرف اسمع اور رائنا کی جگہ انظرنا کہتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا اور بات بھی درست ہوتی، لیکن اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کر رکھی ہے تو وہ ایمان نہیں لاتے مگر بہت ہی تھوڑے۔ اے اہل کتاب، تم ہماری نازل کی ہوئی کتاب پر ایمان لاؤ جو تمہاری کتاب کی تصدیق بھی کرتی ہے، اس سے پہلے کہ ہم بہت سے چہروں کو بگاڑ کر ان کی پیٹھ کی طرف پھیر دیں یا ان پر لعنت کریں جس طرح ہفتے والوں پر کی تھی، اور اللہ کا حکم پورا ہو کر رہتا ہے۔ بے شک اللہ نہیں بخشتا اس بات کو کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے اور اس کے سوا دوسرے گناہ جسے وہ چاہے معاف کر دے، اور جس نے کسی کو اللہ کا شریک بنایا تو اس نے بڑے جرم کا ارتکاب کیا۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو بڑا پارسا پاک باز بتاتے ہیں، بلکہ اللہ ہی پاک بناتا ہے جسے چاہتا ہے اور ان پر تاغے کے برابر بھی ظلم نہ ہوگا۔ آپ دیکھیے تو اللہ پر یہ کیسی کیسی جھوٹی باتیں لگاتے ہیں، اور یہی بات صریح مجرم ہونے کے لیے کافی ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب کا ایک حصہ ملا ہے، وہ بتوں اور شیطان پر ایمان رکھتے ہیں اور کفار کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ تو ان مسلمانوں سے زیادہ راہ راست پر ہے۔ یہی لوگ تو ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور اللہ جس پر لعنت کرے تو تم اس کا کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ کیا ان کے پاس کوئی سلطنت کا حصہ ہے اس صورت میں تو وہ لوگوں کو ذرا سی چیز نہ دیتے۔ کیا وہ دوسرے آدمیوں سے اس چیز پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو عطا کی ہے؟ سو ہم نے ابراہیم کی خاندان کو کتاب دی اور حکمت دی، اور ہم نے ہی ان کو بڑی سلطنت دی۔ سو ان میں سے بعض تو اس پر ایمان لائے اور بعض نے روگردانی کی، اور جو ان کو نہ مانے ان کے لیے دوزخ کی دھڑکتی ہوئی آگ کافی ہے۔ بے شک جو ہماری آیات سے منکر ہوئے تو ہم ان کو جلدی ہی آگ میں ڈال دیں گے۔ جب ان کی کھال جل جائے گی تو ہم اس کی جگہ فوراً دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ عذاب کا مزہ چکھتے ہی رہیں۔ بلا شبہ اللہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے ہم ان کو جلد باغات میں داخل کر دیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ ان کے لیے ان میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور ان کو نہایت گنجان سایوں میں داخل کریں گے۔ بے شک اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ حق داروں کو ان کا حق ادا کر دیا کرو، اور جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان تو انصاف سے فیصلہ کیا کرو۔ بلا شبہ اللہ تو تم کو بہت ہی اچھی بات کی نصیحت کرتا ہے۔ بے شک اللہ تو خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ مومنو، تم اللہ کا کہا مانو، رسول کا کہا مانو، تم میں جو حکیم ہو ان کا کہا مانو۔ اگر تم میں باہم کوئی نزاع ہو تو تم اس کو اللہ اور رسول کے حوالے کر دو۔ اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر یقین رکھتے ہو یہ سب امور بہتر ہے اور ان کا انجام بھی خوب ہی ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو یہ کہ جو دعویٰ تو کرتے ہیں وہ ایمان لائے اس کتاب پر جو آپ پر اتری، اور جو کتابیں آپ سے پہلے اتری ان سب پر ایمان لائے، اور چاہتے ہیں کہ ایک سرکش کے پاس اپنا مقدمہ لے جا کر فیصلہ کرائیں، جبکہ ان کو یہ حکم دے دیا گیا ہے کہ اس کو نہ مانیں، اور شیطان تو چاہتا ہے کہ ان کو بہکا کر دور راستے پر ڈال دے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس حکم کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے اور رسول کی طرف، تو آپ منافقوں کو دیکھتے ہیں کہ آپ سے اعراض کرتے
اور رک جاتے ہیں۔ پھر کیسی جان کو بنتی ہے جب ان پر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے ان کے اس اعمال کی وجہ سے جو وہ پہلے کر چکے ہیں، تو آپ کے پاس بھاگے آتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم تو بھلائی ہی بھلائی چاہتے تھے اور ہماری مقصد باہم موافقت تھا۔ یہی ہے وہ جن کے دلوں کی باتیں اللہ خوب جانتا ہے، تو آپ ان سے تغافل کیا کیجیے اور ان کو نصیحت ہی کرتے رہے اور خاص انداز سے باتیں کریں جو ان کے دلوں میں اثر انداز ہوں۔ اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر محض اس لیے اللہ کے فرمان کے مطابق ان کی اطاعت کی جائے، اور یہ لوگ جب اپنے حق میں ظلم کر بیٹھے تھے، اگر تمہارے پاس آتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور اللہ کے رسول ان کے لیے بخشش طلب کرتے تو وہ اللہ کو بھی معاف کرنے والا اور بڑا مہربان پاتے۔ قسم ہے آپ کے رب کی، یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے جب تک وہ اپنے تنازعات میں آپ کو منصف نہ بنا لے، اور جو فیصلہ آپ فرما دیں اس سے تنگ دل نہ ہو بلکہ اس کو خوشی سے مان لیں۔ اگر تم ان کو حکم دیتے کہ تم اپنے آپ کو قتل کر ڈالو یا گھاڑوں کو چھوڑ کر نکل جاؤ تو ان میں تھوڑے ہی ایسا کرتے۔ اگر یہ اس نصیحت پر عمل کرتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا اور دین میں بھی زیادہ ثابت قدمی کا موجب ہوتا، اور اس وقت ہم ان کو اپنے ہاں سے بہت بڑا صلہ عطا کرتے اور ہم ان کو سیدھا رستہ بھی دکھاتے۔ اور جو اللہ اور ان کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے اپنا بڑا انعام فرمایا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین۔ ان کی رفاقت ہی بہت خوب ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ کافی ہے جاننے والا۔ مومنو، اپنے ہتھیار لے لیا کرو، پھر ایک ایک جماعت ہو کر نکلا کرو، یا سب اکٹھے کچھ کیا کرو۔ اور تم میں سے کوئی ایسا ہے جو لڑائی سے جی چرائے گا، پھر اگر تم پر کوئی مصیبت آ پڑے تو کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر بڑی مہربانی کی ہے، میں ان میں موجود نہ تھا۔ اور اگر اللہ تم پر اپنا فضل کرے تو ایسی بات کرے گویا تم میں اور اس میں دوستی ہی نہیں تھی، کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو مقصد عظیم حاصل ہوتا۔ تو ہاں، اس کو چاہیے کہ اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے جنگ کرے جو آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی کو خرید رہا ہے، اور جو اللہ کے راستے میں جنگ کرے پھر شہید یا غلبہ پائے تو ہم اس کو بہت جلد بہت بڑا صلہ عطا کریں گے۔ تم کو کیا عذر ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور بے بس کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے، جو دعائیں کیا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم کو اس شہر سے نکال دے جس کی باشندے بڑے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا حامی بنا اور اپنے ہی طرف سے کسی کو ہمارے لیے مددگار بنا دے۔ جو مومن ہیں تو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں اور کافر شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں، سو تم شیطان کے مددگاروں سے لڑو اور ڈرو مت، کیونکہ شیطان کا داؤ کمزور ہوتا ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو اور نماز پابندی سے پڑھتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو، پھر جب ان پر جہاد فرض کر دیا گیا تو بعض ان میں سے لوگوں سے ایسے ڈرنے لگے جیسے اللہ سے ڈرتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور کہنے لگے اے ہمارے رب، تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کیا اور تھوڑی مہلت کیوں نہ دی؟ کہہ دو کہ دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے اور بہت اچھی چیز تو پرہیزگار کے لیے آخرت ہی ہے، وہاں تم پر ایک تاغے کے برابر بھی ظلم نہ ہوگا۔ تم کہیں رہو، موت تو آ کر ہی رہے گی،
کہا تم بڑے مضبوط قلعوں میں رہو، اور اگر ان کو فائدہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر نقصان ہوتا ہے تو کہتے ہیں یہ تو آپ رسول سے ہے۔ کہہ دیجئے کہ رنج و راحت سب اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، اتنی سی بات بھی نہیں سمجھ سکتے۔ تجھے جو فائدہ پہنچتا ہے وہ تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور جو مصیبت تجھے ملتی ہے وہ تو تمہارے اپنے اعمال کے سبب ملتی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو تمام لوگوں کی طرف سے اپنے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ گواہ کافی ہے۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی، اور جو روگردانی کرے سو ہم نے تم کو ان کا نگران کر کے نہیں بھیجا۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے کام اطاعت کرنا ہے، پھر جب تمہارے پاس سے باہر جاتے ہیں تو ان میں سے بعض لوگ رات کو تمہاری باتوں کے خلاف مشورہ کرتے ہیں، اور جو مشورے یہ کرتے ہیں خدا ان کو لکھ لیتا ہے، تو ان کا کچھ خیال نہ کرو اور خدا پر بھروسہ رکھو، اور خدا ہی کافی کارساز ہے۔ کیا وہ پھر قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں وہ باکثرت تفاوت پاتے۔ اور جب ان کو کسی بات کی خبر ملتی ہے، خواہ امن کی بات ہو یا خوف کی بات ہو، تو وہ اس کو مشہور کر دیتے ہیں، اور اگر وہ رسول اور اپنے سرداروں کے پاس اس خبر کو پہنچاتے تو تحقیق کنندہ تو اس خبر کی تصدیق کر ہی لیا کرتے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو تم میں سوائے چند کے سب شیطان کے تابع ہو جاتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ کی راہ میں لڑو، تم اپنے سوا کسی کے ذمہ دار نہیں ہو، اور مومنین کو بھی ترغیب دو۔ امید ہے کہ اللہ قریب ہی کافروں کے زور جنگ کو روک دے۔ اللہ زور جنگ میں زیادہ سخت ہے اور سزا میں بھی۔ جو اچھی بات کی سفارش کرے گا اس کو بھی ثواب میں حصہ ملے گا، اور جو بری بات کی سفارش کرے گا اس کو اس کے عذاب میں سے ملے گا، اور اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور جب تم کو دعا دی جائے تو تم اس سے بہتر دعا دو یا اسی کو دہرا دو، بلا شبہ اللہ ہر چیز کا حساب لے گا۔ اللہ تو ہے ہی معبود برحق، اس کے سوا اور کوئی دوسرا بندگی کے لائق نہیں۔ وہ قیامت کے دن ضرور تم سب کو جمع کرے گا، اس میں ذرا بھی کوئی شک نہیں، اور اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے؟ تم منافقین کے بارے میں کس سبب سے دو گروہ بن گئے، جبکہ اللہ نے تو ان کو الٹا پھیر دیا ہے بسبب ان کے اعمال کے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ ان کو سیدھے راستے پر لاؤ جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو تم اس کے لیے کوئی راستہ نہ پا سکو گے۔ کافر تو یہی چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ کافر ہیں اسی طرح تم کافر ہو کر سب برابر ہو جاؤ، پس تم ان میں سے کسی کو دوست مت بناؤ جب تک وہ اللہ کی راہ میں وطن نہ چھوڑ دے، اور اگر وہ ایسا نہ کرے تو ان کو پکڑ لو اور مار ڈالو جہاں بھی ان کو پاؤ، اور ان میں سے کسی کو اپنا رفیق نہ بناؤ اور نہ مددگار بناؤ، مگر جو ایسے لوگوں سے جا ملے ہوں جن میں اور تم میں صلح کا عہد ہو، یا تمہارے پاس اس حالت میں آئیں کہ ان کے دل تمہارے ساتھ یا اپنی قوم سے لڑنے سے تنگ آ گئے ہوں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو تم پر غالب کر دیتا تو وہ تم سے ضرور لڑتے، پھر اگر وہ تم سے جنگ کرنے سے کنارہ کشی کریں اور نہ لڑیں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام دیں
تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر زبردستی کرنے کی کوئی سبیل مقرر نہیں کی۔ تم کو دوسرے لوگ ایسے بھی مل جائیں گے جو یہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہے اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہے، لیکن جب وہ فتنہ انگیزی کو بلائے جائیں تو اس میں اوندھے منہ گر پڑے۔ اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کشی نہ کرے اور تمہاری طرف صلح کا پیغام نہ دے اور نہ اپنے ہاتھوں کو روکے تو ان کو پکڑ لو اور مار ڈالو جہاں بھی پاؤ، اور ہم نے ان پر تم کو ایک سند صحیح دی ہے۔ اور کسی مومن کی یہ شان نہیں کہ دوسرے مومن کو قتل کرے مگر غلطی سے، اور جو کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس پر مسلمان غلام یا لڑکی کا آزاد کرنا ہے، اور خون بہا معاوضہ ہے جو اس کے خاندان کو دے دے، مگر یہ کہ وہ لوگ معاف کر دیں تو ان کو اختیار ہے۔ اگر مقتول ایسے لوگوں میں سے ہیں جن میں اور تم میں صلح کا عہد ہو تو وارثان مقتول کو خون بہا دینا ہے اور ایک مسلمان غلام یا لڑکی آزاد کرنا ہے، اور جس کو یہ میسر نہ ہو تو متواتر 2 مہینے کے روزے رکھے بطور توبہ کے، جو مقرر ہوئی ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور جو شخص کسی مسلمان کو قصداً قتل کرے گا تو اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اللہ کا غضب اس پر جاری رہے گا، اور اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور رکھے گا اور اس کے لیے بڑی سزا کا سامان تیار کرے گا۔ مومنو، جب تم اللہ کی راہ میں سفر کیا کرو تو خوب چھان بین کر لیا کرو، اور جو تم کو سلام کرے تو تم اسے یہ نہ کہا کرو کہ تم مومن نہیں ہو۔ تم دنیاوی زندگی کا سامان چاہتے ہو تو اللہ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں، تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا۔ آئندہ تحقیق کر لیا کرو، اور اللہ تو خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ وہ مسلمان جو بلا کسی عذر کے اپنے آپ گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں ان کے برابر نہیں ہیں جو اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ اللہ نے ان لوگوں کا درجہ بہت بلند کر دیا ہے جو اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں، بنسبت ان کے جو گھروں میں بیٹھنے والے ہیں، اور سب سے اللہ نے اچھے گھر کا وعدہ کر رکھا ہے، اور اللہ نے مجاہدین کے لیے بنسبت گھر میں بیٹھے رہنے والوں کو بہت بڑا صلہ رکھا ہے۔ بہت سے درجات ہیں جو اللہ کی طرف سے ملیں گے، اور مغفرت اور رحمت، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑی رحمت عطا کرنے والا ہے۔ بلا شبہ جب فرشتے ان کی جان قبض کرتے ہیں جو اپنے اوپر ظلم کرتے تھے تو فرشتے ان سے دریافت کرتے ہیں کہ تم کسی کام میں تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سرزمین میں محض مغلوب اور کمزور تھے، تو فرشتے کہتے ہیں کہ کیا اللہ کی سرزمین وسیع نہ تھی؟ تم کو ترک وطن کر کے اس میں چلے جانا تھا، تو ان لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے۔ مگر جو کمزور مرد اور عورتیں اور بچے اس قابل نہیں کہ وہ اپنی کوئی تدبیر کر سکے اور نہ رستے سے واقف ہیں، سو ان کے لیے امید ہے کہ اللہ معاف کر دے، اور اللہ تو ہے ہی بڑا معاف کرنے والا اور بڑا بخشنے والا۔ اور جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا تو وہ روئے زمین پر جانے کے لیے بہت جگہ اور بہت گنجائش پائے گا، اور جو اپنے گھر سے اس نیت سے چلے گا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرے گا، پھر اس کو موت آ جائے تب بھی اس کا ثواب ثابت ہو گیا، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور جب تم زمین میں سفر کرو تو اس میں تم کو
کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز میں کمی کر دو۔ اگر تم کو اندیشہ ہو کہ کافر تم کو پریشان کریں گے، بلا شبہ کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اور جب آپ ان میں تشریف رکھتے ہوں، پھر آپ ان کو نماز پڑھانا چاہیں تو ایک گروہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور دوسرا ہتھیار لے لے، حفاظت کرے۔ پھر جب یہ سجدہ کرے تو یہ لوگ پیچھے ہٹ جائیں اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی آ کر نماز ادا کرے آپ کے ساتھ، اور یہ لوگ بھی اپنے بچاؤ کا سامان، اپنے ہتھیار لے لے۔ کافرین یہ چاہتے ہیں اگر تم اپنے ہتھیاروں اور سامان سے غافل ہو جاؤ تو تم پر ایک بارگی حملہ کر دے، اور اگر تم کو بارش کی وجہ سے تکلیف ہو یا تم بیمار ہو جاؤ تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اپنے ہتھیار اتار رکھو اور اپنا بچاؤ کر لو۔ بلا شبہ اللہ نے کافروں کے لیے اہانت آمیز سزا مہیا کر رکھی ہے۔ پھر جب تم نماز خوف ادا کر چکے تو اللہ کی یاد میں لگ جاؤ، کھڑے بھی اور بیٹھے بھی اور لیٹے بھی، اور جب تم مطمئن ہو جاؤ تو نماز کو قاعدے کے موافظ پڑھنے لگو۔ بے شک نماز مسلمانوں پر فرض ہے اور وقت کے ساتھ محدود ہے۔ اور ہمت مت ہارو اس مخالف قوم کے تعاقب میں۔ اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو تمہاری طرح وہ بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں، اور تم اللہ سے ایسی چیز کی امید رکھتے ہو کہ وہ لوگ نہیں رکھتے، اور اللہ تو ہے ہی بڑا جاننے والا اور بڑی حکمتوں والا۔ بے شک ہم نے آپ کے پاس یہ نوشتہ بھیجا ہے واقعے کے موافق، تاکہ آپ ان لوگوں کے درمیان موافق فیصلہ کریں جو کہ اللہ نے آپ کو بتلا دیا ہے، اور آپ ان خیانت کرنے والوں کی طرفداری کی بات نہ کیجیے، اور آپ مغفرت طلب کریں۔ بلا شبہ اللہ مغفرت کرنے والا اور بڑا رحم والا ہے۔ اور آپ ان کی طرف سے کوئی جواب دہی نہ کیا کریں جو اپنی ہی ذات سے خیانت کرتے ہیں۔ بلا شبہ اللہ اس کو قطعی پسند نہیں فرماتا جو بڑا خیانت کرنے والا، بڑا گناہ کرنے والا ہو۔ جو لوگ آدمیوں سے ڈر کر اپنے گناہ چھپاتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں شرماتے، حالانکہ وہ اس وقت ان کے پاس ہوتا ہے جب وہ مرضی الہی کے خلاف گفتگو کے متعلق تدبیر کرتے ہیں، اور اللہ ان کے سارے اعمال اپنے احاطے میں پورے طور پر لیے ہوئے ہے۔ ہاں تم ایسے ہو کہ تم نے دنیاوی زندگی میں تو ان کی طرف سے جواب دہی کی باتیں کر لی، سو اللہ کے سامنے قیامت کے دن ان کی طرف سے کون جواب دہی کرے گا، یا وہ کون ہوگا جو ان کے کام بنائے؟ اور جو کوئی برائی کرے یا اپنے اوپر ظلم کرے پھر وہ اللہ سے معافی چاہے تو وہ اللہ کو بڑی مغفرت والا اور بڑی رحمت والا پائے گا، اور جو کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو وہ بس اس کی ذات پر اس کا اثر پہنچتا ہے، اور اللہ بڑا ہی جاننے والا اور بڑی حکمتوں والا ہے۔ اور جو کوئی چھوٹا گناہ کرے یا بڑا گناہ کرے اور پھر اس کی تہمت کسی بے گناہ پر لگا دے تو اس نے بڑا بھاری بہتان اور صریح گناہ اپنے اوپر لے لیا۔ اور اگر آپ پر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہو تو ان لوگوں میں سے ایک گروہ نے تو آپ کو غلطی میں ڈال دینے کا ارادہ کر لیا تھا، اور وہ غلطی میں نہیں ڈال سکتے مگر صرف اپنی جانوں کو، اور آپ کو وہ ذرا بھر نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور اللہ نے آپ پر کتاب اور علم کی باتیں نازل فرمائی ہے اور آپ کو وہ باتیں بتلائی ہے جو آپ نہ جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ عام لوگوں کی اکثر سرگوشیوں میں خیر نہیں ہوتی مگر جو خیریت کی کسی نیک کام کی یا لوگوں میں باہم اصلاح کی ترغیب دیتا ہے، اور جو یہ کام کرے گا
محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے، سو ہم بہت جلد ان کو ان کاموں کا برا صلہ عطا فرمائیں گے۔ اور جو رسول کی مخالفت کرے گا جبکہ اس پر امر حق ظاہر ہو چکا تھا اور مسلمان کا راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے پر ہو لیا، تو ہم بھی اس کو وہی کرنے دیں گے جو کچھ وہ کرتا ہے، اور ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے، اور وہ جگہ جانے کے لیے بہت بری ہے۔ بلا شبہ اللہ اس بات کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ دوسرے کو شریک کیا جائے، اور اس کے سوا جسے وہ چاہے گا بخش دے گا، اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا تو وہ بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر صرف چند زمانی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں، اور یہ صرف شیطان کی عبادت کرتے ہیں جو کہ حکم سے باہر ہے، جس کو اللہ نے اپنی رحمت سے محروم کر دیا، اور جس نے کہا تھا میں ضرور تیرے بندوں سے اپنا مقرر حصہ اطاعت کا لوں گا۔ جس کو اللہ نے اپنی رحمت سے محروم کر دیا، اور جس نے کہا تھا میں ضرور تیرے بندوں سے اپنا مقرر حصہ اطاعت کا لوں گا، اور میں ان کو گمراہ کروں گا، اور میں ان کو ہوس دلاؤں گا، اور میں ان کو تعلیم دوں گا جس سے وہ چار پایوں کے کانوں کو تراشا کریں گے، اور میں ان کو تعلیم دوں گا جس سے وہ اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑ دیں گے، اور جو اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا رفیق بنائیں گے وہ صریح نقصان میں ہوگا۔ شیطان ان لوگوں سے وعدہ کیا کرتے ہیں اور ان کو ہوس دلاتے ہیں، اور شیطان صرف ان سے جھوٹے وعدے کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اس سے بچنے کی کہیں جگہ نہ پائیں گے۔ اور جو ایمان لائے اور اچھا کام کیے، ہم ان کو بہت جلد ایسے باغات میں داخل کریں گے کہ ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ نے اس کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اللہ سے زیادہ کس کا کہنا صحیح ہوگا۔ نہ تمہاری تمناؤں سے کام چلتا ہے اور نہ اہل کتاب کی تمناؤں سے۔ جو کوئی برا کام کرے گا وہ اس کے بدلے سزا پائے گا، اور اس کو اللہ کے سوا کوئی دوست نہ ملے گا اور نہ کوئی مددگار۔ اور جو کوئی نیک کام کرے گا، کہا وہ مرد ہو یا عورت، بشرط یہ کہ مومن ہو، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان پر ذرا بھی ظلم نہ ہوگا، اور اس سے اچھا اور کسی کا دین ہوگا، اور ان سے اچھا اور کس کا دین ہوگا جو اپنا رخ اللہ کی طرف کرے، اور وہ مخلص بھی ہو، اور وہ ملت ابراہیم کا اتباع کرے جس میں کاجی کا نام نہ ہو، اور اللہ نے ابراہیم کو خالص دوست بنایا تھا۔ اور اللہ ہی کی ملکیت ہے جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے، اور اللہ تمام چیزوں کو اپنے ہی احاطے میں لیے ہوئے ہے۔ اور لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے اللہ ان کے بارے میں تم کو حکم دیتے ہیں، اور وہ آیت بھی جو قرآن کے اندر تم کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے، جو ان یتیم عورتوں کے بارے میں ہے جن کو تم ان کا مقررہ حق نہیں دیتے اور چاہتے ہو کہ ان سے نکاح کرو، اور کمزور بچوں کے بارے میں، اور یہ کہ یتیم بچوں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو، اور تم جو نیک کام کرو گے اس کو اللہ خوب جانتا ہے۔ اور کسی عورت کو اگر اپنے شوہر سے بد دماغی اور لاپرواہی کا غالب احتمال اور کسی عورت کو اگر اپنے شوہر سے بد دماغی اور لاپرواہی کا غالب احتمال ہو تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ دونوں باہم صلح کر لیں، اور یہ صلح بہتر ہے۔ اور طبیعت تو بخل کی طرف مائل ہوتی ہے۔ اگر تم نیکی کرو اور اللہ سے ڈرو تو اللہ تمہارے سب کاموں سے خوب باخبر ہے۔ اور تم تو اپنی عورتوں میں برابری کر ہی نہیں سکتے، کہ تم کتنی ہی چاہ لو، تو پھر تم ایک ہی طرف نہ ڈھل جانا اور دوسری کو معلق نہ چھوڑ دو، اور اگر درستی کر لو اور اللہ سے ڈرو تو بلا شبہ اللہ تو بڑا مغفرت کرنے والا ہے اور رحمت کرنے والا ہے۔ اگر دونوں میاں بیوی جدا ہو جائیں تو اللہ اپنی وسعت سے
ہر ایک کو بے فکر کر دے گا، اور اللہ تو بڑی وسعتوں کا مالک ہے اور بڑی حکمتوں والا ہے۔ اور اللہ ہی مالک ہے ان سب چیزوں کا جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے۔ اور ہم نے واقعی ان لوگوں کو حکم دیا تھا جن کو تم سے پہلے کتاب ملی تھی، اور تم کو بھی، کہ اللہ سے ڈرو، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ ہی مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب تعریفات کا سزاوار اللہ ہی ہے، اور اللہ ہی مالک ہے ان کل چیزوں کا جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اللہ ہی کافی ہے کارساز، اور اللہ ہی کافی ہے کارساز۔ اگر وہ چاہتا اے لوگوں تو تم سب کو فنا کر دے اور دوسروں کو لائے، اور اللہ تو اس پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ جو دنیا کا معاوضہ چاہتا ہے تو اللہ کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کا معاوضہ ہے، اور اللہ تو بڑا ہی سننے والا اور بڑا ہی دیکھنے والا ہے۔ مومنو، تم انصاف پر قائم رہنے والے بنے ہو، اللہ کے لیے گواہی دینے والے رہو، کہا اپنی ہی ذات پر ہو یا والدین اور رشتہ داروں کے مقابلے میں ہو، امیر ہو یا غریب ہو، اللہ تو تم سے زیادہ دونوں ہی کا خیر خواہ ہے۔ سو تم اپنی خواہشات کا اتباع نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ تم حق ہی سے ہٹ جاؤ، اور اگر تم کج بیانی کرو گے یا پہلو تہی کرو گے تو بلا شبہ اللہ تمہاری اعمال کی پوری خبر رکھتا ہے۔ مومنو، تم اللہ پر پورا یقین رکھو، اور اس کے رسول پر، اس کی کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی، اور ان سب کتابوں پر جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہے، اور جو اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا، اس کے رسولوں کا اور روز قیامت کا انکار کرے تو وہ گمراہی میں بڑی دور جا پڑے ہیں۔ بلا شبہ جو مسلمان ہوئے پھر کافر ہو گئے، پھر مسلمان ہوئے پھر کافر ہو گئے، پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے، تو اللہ ایسوں کو ہرگز نہ بخشیں گے اور نہ ان کو راستہ دکھائیں گے۔ منافقین کو یہ خوشخبری سنا دیجیے کہ ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ وہ منافق جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، کیا ان کے پاس معزز رہنا چاہتے ہیں؟ تو اعزاز تو سارا اللہ ہی کے پاس ہے، اور اللہ تمہاری کتاب میں یہ حکم کرتا ہے کہ جب تم احکام الہی کے ساتھ کفر اور مجاز ہوتا سنو تو ان لوگوں کے پاس مت بیٹھا کرو جب تک کہ وہ کوئی دوسری بات شروع نہ کر دے، اس حالت میں تو تم انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ بلا شبہ اللہ منافقوں اور کافروں سب کو دوزخ میں جمع کر دے گا۔ اور یہ لوگ تم پر افتاد پڑنے کا انتظار کر رہے ہیں، پھر اگر اللہ کی طرف سے تمہاری فتح ہو جائے تو باتیں بناتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ نہ تھے۔ اگر کافروں کو کچھ حصہ مل گیا تو باتیں بناتے ہیں کہ کیا ہم تم پر غالب نہ آنے لگے تھے، اور کیا ہم نے تم کو مسلمانوں سے بچا نہیں لیا۔ تو اللہ ہمارے اور ان کا قیامت میں فیصلہ کر دے گا، اور اللہ ہرگز کافروں کو مسلمانوں کے مقابلے میں غالب نہ کرے گا۔ بلا شبہ منافق لوگ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، وہ اس چال کہ ان کو سزا دینے والا ہے، اور جب وہ نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو بہت کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، صرف آدمیوں کو دکھاتے ہیں اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت ہی مختصر۔ وہ دونوں کے درمیان میں معلق ہو رہے ہیں، نہ ہی ادھر کے نہ ہی ادھر کے، بیچ میں لٹکے ہوئے ہیں، اور جس کو اللہ گمراہی میں ڈال دے تو تم ایسے شخص کے لیے کوئی سبیل نہ پاؤ گے۔ مومنو، تم مومنین کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کی کھلی دلیل کو اپنے اوپر قائم کر لو؟ بلا شبہ منافقین دوزخ کے سب سے نیچے کے طبقے میں جائیں گے، اور تم ان کا کوئی مددگار نہ پاؤ گے، مگر جو توبہ کر لے اور اصلاح کر لے اور اللہ پر یقین کر لے اور اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے کر لے تو یہ لوگ مومنین کے ساتھ ہوں گے، اور مومنین کو اللہ جلد اجر عظیم عطا فرمائے گا۔
اللہ تم کو سزا دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ، اور اللہ تو بڑا ہی قدردان اور خوب جاننے والا ہے۔ اللہ زبان پر بری بات لانے کو پسند نہیں کرتا سوائے مظلوم کے، اور اللہ خوب سننے اور جاننے والا ہے۔ نیک کام علانیہ کرو یا اس کو خفیہ کرو یا کسی برائی کو معاف کر دو تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور بڑی قدرت والا ہے۔ جو اللہ کے ساتھ اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق ڈالے، اور کہتے ہیں کہ بعضوں پر تو ہم ایمان لے آئے اور بعض کے منکر ہیں، اور چاہتے ہیں کہ بین ایک راہ اختیار کر لے، یہ لوگ یقیناً کافر ہیں، اور کافروں کے لیے ہم نا اہانت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جو اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لائے اور ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے تو اللہ ان کو جلد ہی ان کا ثواب ضرور عطا کرے گا، اور اللہ تو ہے ہی بڑا بخشنے والا اور رحمت کرنے والا۔ اہل کتاب آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ان کے پاس ایک خاص نوشتہ آسمان سے منگوا دیں، سو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے زیادہ بڑی بات کی درخواست کی تھی، اور یہ کہا کہ اللہ کو ہمیں کھلم کھلا دکھا دو۔ پھر ان پر ان کی اس گستاخی کے سبب بجلی آ پڑی، پھر انہوں نے گوشالہ کو دیوتا بنا لیا، بعد اس کے کہ ان کے پاس ہمارے بہت دلیل پہنچ چکے تھے، پھر بھی ہم نے درگزر کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بڑا رعب دیا تھا۔ اور ان سے قول و قرار لینے کے واسطے کوہ طور کو اٹھا کر ہم نے ان کے اوپر معلق رکھ دیا تھا، اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ دروازے میں عاجزی سے داخل ہونا، اور تم یوم ہفتہ کے بارے میں حد سے آگے نہ بڑھنا، اور ہم نے ان سے بڑا سخت قول و قرار لے لیا تھا۔ سو ہم نے ان کو سزا میں مبتلا کر دیا کیونکہ انہوں نے اپنا عہد توڑ دیا اور اللہ کی آیات کا انکار کیا اور رسولوں کو ناحق قتل کیا، اور ان کے کفر کے سبب اللہ نے ان کے دلوں کو بند کر دیا، سو وہ ایمان نہیں لائیں گے مگر تھوڑے سے۔ اور ان کے کفر کے سبب اور اس بات پر کہ انہوں نے حضرت مریم پر بڑا عظیم بہتان لگایا تھا، اور اس پر کہ انہوں نے کہا تھا کہ مسیح عیسیٰ بن مریم کو جو اللہ کے رسول ہے قتل کر ڈالا، حالانکہ انہوں نے نہ انہیں قتل کیا اور نہ سولی پر چڑھایا، لیکن ان کو شبہ ہے، اور جو ان کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ ان کی طرف سے شک میں ہیں۔ ان کے پاس اس بات پر کوئی دلیل اور سند نہیں ہے بجز قیاس اور خیالی بات کے اور کچھ نہیں ہے، اور یہ یقیناً بات ہے کہ انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ بڑا زبردست حکمت والا ہے۔ اور اہل کتاب میں کوئی ایسا شخص نہیں جو مرنے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تصدیق نہ کرتا ہو، اور قیامت کے روز وہ ان پر گواہی دے گا۔ انہی بڑے بڑے جرموں کی وجہ سے جو پاک چیزیں ہم نے یہودیوں پر حلال کر رکھی تھی وہ حرام کر دی، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ بہت سے لوگوں کو اللہ کی راہ پر آنے سے روکتے تھے، اور اس وجہ سے وہ سود لیتے تھے حالانکہ اس سے ان کو منع کیا گیا تھا، اور اس وجہ سے کہ وہ لوگوں کو مال ناحق کھاتے تھے، اور ہم نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لیکن ان میں سے جو لوگ علم دین میں پختہ ہیں اور جو مومنین اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کی گئی تھی، اور جو نماز پابندی سے پڑھتے ہیں اور جو زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں، اور جو اللہ پر روز قیامت پر عقیدہ رکھنے والے ہیں، سو ان سب کو ہم ضرور بہت بڑا صلہ عطا فرمائیں گے۔ ہم نے آپ کی طرف وحی کی جیسے نوح کی طرف کی تھی اور ان کے بعد دوسرے نبیوں کی طرف کی تھی، اور ہم نے وحی کی تھی
ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام کی طرف اور اولاد یعقوب کی طرف، اور عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون علیہ السلام کی طرف، اور سلیمان کی طرف، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی تھی، اور ہم نے ایسے لوگوں کو رسول بنایا جن کا حال ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں، اور ایسے رسول پیدا کیے جن کا حال ہم نے آپ کو نہیں بتایا، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے خاص طور پر کلام کیا۔ ان سب رسولوں کو خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا تھا، تاکہ لوگوں کو اللہ کے سامنے ان رسولوں کے بعد کوئی عذر باقی نہ رہے، اور اللہ تو بڑا زبردست اور بڑی حکمتوں والا ہے۔ لیکن اللہ بذریعہ اس کتاب کے جو اس نے آپ پر اتاری ہے گواہی دیتا ہے کہ یہ کتاب اس نے اپنے علم سے نازل کی ہے، اور فرشتے بھی تصدیق کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی کی شہادت کافی ہے۔ جو لوگ کافر ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، وہ تو بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑے ہیں۔ بلا شبہ جو کافر ہیں اور دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، اللہ ان کو کبھی نہ بخشے گا اور نہ ان کو دکھائے گا کوئی راستہ سوائے جہنم کے راستے کے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے، اور یہ اللہ کو بہت آسان ہے، اے تمام لوگو، یہ رسول تمہارے رب کی طرف سے سچی بات لے کر تمہارے پاس آئے ہیں، سو تم ایمان لے آؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم نہیں مانو گے تو اللہ ہی کی ملکیت میں ہے یہ سب کچھ جو آسمانوں میں اور زمینوں میں ہے، اور اللہ ہی خوب جاننے والا اور بڑی حکمتوں والا ہے۔ اے اہل کتاب، تم اپنے دین میں حد سے مت نکلو اور اللہ کی شان میں کوئی غلط بات مت رکھو۔ مسیح عیسیٰ بن مریم کوئی چیز بھی نہیں ہے مگر اللہ کے رسول اور اللہ کا ایک کلمہ، اور بس اللہ ہی کی ان کو مریم تک پہنچایا ہے، اور اللہ ہی نے ان کو مریم تک پہنچایا ہے، اور اللہ ہی کی طرف سے ایک جان ہے۔ سو اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لاؤ، اور یوں مت کہو کہ تین ہیں، اس سے باز آ جاؤ، تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ حقیقی معبود تو ایک ہی معبود ہے، وہ اولاد والا نہیں، اس سے وہ پاک ہے اور بالاتار ہے۔ جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب اس کا ہے، وہ کارساز کافی ہے۔ مسیح ہرگز بھی کوئی عار نہیں کرے گا اس سے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اور نہ مقرب فرشتے، اور جو اللہ کی بندگی سے عار اور تکبر کرے گا تو اللہ سب کو اپنے پاس جمع کرے گا۔ پھر جو ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے تو اللہ ان کو پورا پورا ثواب عطا فرمائے گا، اور اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ دے گا، اور جو عار ہی کرتے رہے اور تکبر میں رہے تو اللہ ان کو بڑی دردناک سزا دے گا، اور وہ اللہ کے سوا کسی کو نہ تو اپنا دوست اور نہ مددگار پائیں گے۔ اے لوگو، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل آ چکی ہے، اور ہم نے تم کو ایک صاف نور عطا کیا ہے، سو جو لوگ اللہ پر ایمان لایا اور اللہ ہی کو مضبوط پکڑے رہا تو اللہ اس کو اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت میں داخل کرے گا اور اپنی طرف کا راستہ دکھا دے گا۔ لوگ اپنے سے حکم دریافت کرتے ہیں تو آپ فرما دیجئے کہ اللہ کلالہ کے بارے میں تم کو یہ حکم دیتا ہے کہ اگر کوئی فوت ہو جائے جس کے اولاد نہ ہو اور نہ ماں باپ ہوں اور اس کے بہن ہو تو اس بہن کو کل ترکے کا ایک نصف آدھا حصہ ملے گا، اور وہ اپنی بہن کا وارث ہوگا اگر وہ بہن فوت ہو جائے، اور اس کے اولاد نہ ہوں اگر بہنیں دو ہوں تو ان کو کل ترکے کا 2/3 حصہ ملے گا، اور اگر وارث چند بہن بھائی ہیں مرد اور عورت تو ایک مرد کو 2 عورت کے حصے کے برابر ملے گا۔ اللہ تم سے